ہوگی ہمارا 8 سے 10 منٹ کا درس عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم سنا کریں گے۔ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے، یعنی لوگ سارے گھروں میں ہی ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے، اور کوشش کریں جو درس میں نہیں بیٹھ سکتا تو دعا ضرور کیا کریں نماز میں، اور درس جو ہے نماز کے بعد ہی کیا کریں گے۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں روزانہ مختلف ٹاپک جو ہے، ایک ٹاپک کو پہلے لیں گے، جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے لقمہ دینے کے مسائل۔ نماز میں غلطی ہو جائے امام صاحب کو تو لقمہ کیسے دیا جائے، کب لقمہ دینا واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ۔ تو آج لقمہ کب سے شروع ہوا اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین متین، دین اسلام میں عبادت کا ایک مربوط نظام جو ہے مقرر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض عبادت کی تمام اقسام، ان میں حسن ترتیب ہے اور زینت ضوابط کا نکھار واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک خاص معیار مقرر ہے۔ عبادت کرنے والا ظاہری اور باطنی کاوشوں سے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معیار کی رعایت نہ ہو تو وہ عبادت پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ نمازی کو دیکھ لیجئے، اس کا ذمہ کو ادا کرنے کے لیے 6 شرائط 7 فرائض ہیں۔ اگر شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ شرائط پوری پائی گی نماز شروع ہوگی، اور فرائض میں سے کوئی فرض ادا نہ کیا تو نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح نماز کی جو واجبات ہیں، اب واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑے نماز پھر بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ بھولے سے رہ جائے تو اس نے ترتیب یہ ہے کہ سجدہ صاف کر لے، نماز کیا ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا، تو وہ ماں سوا اللہ سے بیزار ہو جاتا ہے، ماں سوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے جس سے میں نے لو لگانی ہے، اور ماں سوا اللہ سے بے نیاز ہو کر رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے، اب تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور باندھو تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ یقین کر لو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس مقام تک بندہ پہنچتا ہے تو شیطان تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنی جبین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھے، اللہ کا قرب پالے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ پہلے تو انسان کو وہ کیا کرتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے۔ شیطان یہ کب چاہے گا کہ بندہ اللہ کا قرب مقرب بن جائے؟ پہلے تو یہ کوشش کرے گا کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے۔ اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آیا، اب شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے نماز میں ہونے کے باوجود اس کو ذہنی طور پر نماز سے ہٹا دیا جائے۔ اب لہٰذا شیطان اس کی توجہ نماز سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا نودی بالاذان ادبر الشیطان لها ضرار۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور کوز مار کر بھاگتا ہے، غریق خارج کر کے بھاگ جاتا ہے۔ حتی لا یسمع الاذان، یہاں تک کہ وہ اذان کو نہیں سنتا، وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہ آئے۔ اچھا، پھر فیضا قضى الاذان، جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا ہے اقبلا، پھر واپس آ جاتا ہے۔ فیضا صوب، جب مؤذن اقامت کہتا ہے ادبرا، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ فیضا قضى تصویبا، جب وہ اقامت کہہ چکا ہوتا ہے پھر واپس اقبلا، واپس آتا ہے۔ یخطر بین المرء و نفسہ، اب کیا کرتا ہے، جب بھاگ جاتا ہے پھر واپس تکبیر کہنے کے بعد واپس آتا ہے تو نمازی کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ وسوسے کیا دلاتا ہے، حدیث پاک آپ خود کہیں گے واقعی مجھے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے۔ وہ کیا وسوسے دلاتا ہے، وہ دل میں یہ وسوسے دلاتا ہے کہ
اذا قر قضا لم یکن یذکر حتی یذل الرجل ان یدری کم صلی، یہاں تک کہ اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا ہے اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، دنیا کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، بلکہ گھر میں کوئی چیز گم ہوگی، اب نماز میں کھڑے ہوتے شیطان یاد لاتا ہے، وہاں پر کہتا ہے ہاں تو پریشان کیوں ہے، وہاں جا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی چال ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے، خشوع ختم ہو جائے، خضوع ختم ہو جائے، اس کی اعضاء اور اس کی دل کی کیفیت بدل جائے، دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہ وہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بس اوقات جو انسان کو صحو ہوتا ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان وسوسے دلاتا ہے دل میں آ کے، ایک وجہ اور ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر بندہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کو ارشاد فرمایا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگا، بعد نماز ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اگر مقتدی طہارت صحیح طرح نہ کریں، وضو صحیح طرح ادا نہ کریں، کپڑوں میں کوئی ناپاکی ہے، جو ایسی کیفیت جو ہے مقتدیوں میں سے کسی پر بھی ہے، اس کا اثر امام پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرات میں شبہ لگ جاتا ہے، قرات بھول جاتا ہے، اسے متشابہ لگ جاتا ہے۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، صحیح نسائی شریف کی حدیث ہے، تو نسائی شریف کی سنن نسائی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ اچھی طرح جو طہارت نہیں کرتے ان کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ لگ جاتا ہے۔ اب آئیے اس کے بارے میں مزید آگے سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ بعض احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کے رہ جانے کا ذکر ہوگا، اسے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہ سمجھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے آپ کی نماز میں قبلہ رو ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے مقتدی کے ظاہری و قلبی حالات سے بھی واقف ہو جاتے تھے آپ۔ اب حضور کہیں بھولے، آپ کے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نماز میں بھول گئے، تو یہ حضور کی شان میں کمی کی بات نہیں ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے کہ جب ایسا میرا امتی بھولے گا تو وہ کیا کرے گا، اس نماز کی تکمیل کیسے کرے گا، امت کو سکھانے کے لیے یہ کیا ہے، سارے معاملات ہیں۔ بلکہ حضور کی کیفیت یہ ہے، حضور قبلہ کی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ نے سمجھا آپ قبلہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نماز تو قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ اب حضور نماز کے بعد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں قبلہ کی طرف دیکھتا ہوں؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہوں، میں نماز کی حالت میں تمہاری کیفیات کو بھی جانتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاؤنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم کیا گمان کرتے ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، یعنی میرا رخ قبلہ کی جانب ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی قسم نہ تو تمہارے رکوع مجھ پر مخفی ہیں، نہ تمہارا خشوع خضوع مجھ پر مخفی ہے، بے شک میں اپنی پیٹھ کی جانب سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو حضور کی کیفیت ہے۔ اب جہاں صاحب حضور کو ہوا وہ تعلیم امت کے لیے ہوا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث پاک موطا امام مالک کی حدیث پاک موجود ہے۔ حقیقت حال یہ ہے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رہ جانے کا معاملہ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ امت کو یہ بتا دیا جائے نماز میں بھول ہو جائے تو کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نقل کی ہے، موطا امام مالک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں بھولتا ہوں یا بلا دیا جاتا ہوں تاکہ سنت قائم ہو جائے۔ سنت قائم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ قائم ہو جائے کہ میری امت کے ساتھ جب یہ معاملہ آئے تو وہ پریشان نہ ہو کہ نماز کو درستگی کیسے کرنی ہے۔ جیسے سجدہ صاحب کا حکم آیا کہ نماز میں واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاحب کا حکم ہے، امام بھول جائے تو اس پر کیا ہے، لقمہ دینے کا حکم ہے۔ پھر لقمہ کی کیفیات ہیں کہ وہ لقمہ کہاں کہاں دینا چاہیے، لقمہ کیسے دینا چاہیے۔ آئیے حدیث پاک ایک دو سنتے ہیں
پھر ان ملک میں کے احکام انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. صرف حدیث پاک سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند جو ہے مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت سامورہ بن جندب راوی ہیں, فرماتے ہیں قال امرنا النبی صلی اللہ تعالی وسلم ان نرد علی الامام, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم امام پر اس کی غلطی رد کریں. مطلب کہ امام بھول جائے تو اسے بتائیں. حضور نے کیا کیا, ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. امام حاکم نے مستدرک کے اندر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی کرم اللہ وجہ الکریم من السنت ان تفتح علی الامام, حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ جب امام تم سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو. اور ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں امام کا لقمہ مانگنا کیا ہے, ہم نے ان سے پوچھا, باقی صحابہ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا امام کا تم سے لقمہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ جب امام سے کچھ رہ جائے, امام کچھ چھوڑ جائے, گویا اب وہ لقمے کا محتاج ہے, لقمہ مانگ رہا ہے, اب مقتدیوں پر لازم ہے کہ کیا کریں, امام کو لقمہ دیں. اس طرح فتح القدیر کے اندر ہے, حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ فتح القدیر کی جو مصنف ہے, اور فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے, اور بہت مستند فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور کئی جلدوں پر مشتمل ہے, اور ان کے مصنف کو کہتے ہیں محقق علی الاطلاق. ان جیسا محقق کوئی نہیں ہے فقہ کے اندر, اتنی بڑی شان ہے آپ کی. آپ نے حدیث پاک یہ نقل کی ہے, آپ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فترک کلمۃ, حضور نے فجر میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی, کوئی قرات کی, اور ایک کلمہ چھوڑ دیا. فلما فرغ, جب حضور نماز سے فارغ ہوئے, قال الم یکن فیکم ابی, کیا تم میں ابی بن کعب نہیں ہے, کیا ابی تم میں نہیں ہے, تو ابی تم میں نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی قال بلا, حضور ابی پیچھے کھڑے ہیں. تو فرمایا حل کیا تم نے مجھ سے سنا ہے کہ مجھ سے ایک کلمہ رہ گیا ہے, تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ظننت انہ نسخت, میں نے سمجھا ہے کہ یہ کلمہ منسوخ ہو گیا ہے, اس لیے آپ نے قرات نہیں کی. حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ منسوخ ہوتا تو میں ضرور تمہیں بتاتا. جب امام سے کوئی کلمہ رہ جائے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے, لقمہ دے کر اسے یاد کرائیں. تو پتہ چلا لقمہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, بلکہ آگے مسائل آئیں گے, آپ خود سنیں گے. بعض صورتوں میں لقمہ دینا سارے مقتدیوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے, ایک بھی دے دے سب ادا ہو جائیں گے. اگر کوئی ایک بھی نہیں دیتا سارے گناہ گار ہوں گے. بعض صورتوں میں فرض واجب کفایہ ہوتا ہے کہ سب میں سے کوئی ایک پر دینا لازم ہوتا ہے, نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوں گے, یہاں تک کہ نہیں دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور جو جانتا ہے یہاں لقمہ بنتا ہے اور دینا بھی چاہیے, وہ نہیں دیتا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس طرح کے مسائل انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت کے احکام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.